السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو ایک گزارش ہے، ایک التجا ہے ان لوگوں سے جن کو اللہ رب العزت نے اقتدار دیا ہے، طاقت دی ہے، جو لوگ حقیقی طور کے اوپر فلسطین کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ خالی دعائیں مانگنے سے تو کوئی مدد ہو نہیں پا رہی ہے، اور نہ ہی مذمت کرنے سے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان کے علاوہ تمام امت مسلمہ نے جتنے ممالک ہیں، سب نے مذمتی بیان دیے ہیں، چاہے وہ سعودیہ ہو، دبئی ہو، ملیشیا ہو، انڈونیشیا ہو، ترکی ہو، لیکن ان کے مذمتی بیان سے کیا فرق پڑا ہے؟ اسرائیل کی بربریت رک گئی؟ اسرائیل کی بربریت کوئی نہیں رکی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہوگی کہ مذمتی بیان سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ دوسرا یہ کہ یہ ہمارے جتنے علماء کرام ہیں جو تراویحوں کے بعد، نمازوں کے بعد اور اتنے بڑے بڑے اجتماعوں کے اندر جھولیاں پھیلا پھیلا کے جو ہے وہ اسرائیل کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اچھا، اگر یہ خالی دعائیں مانگنے سے سارے مسئلے حل ہو رہے ہوتے تو پھر غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ احد وہی کیوں تھی؟ نبی علیہ السلام بذات خود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور جب یہ غزوہ بدر ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو بولتے کہ بیٹھو، آئے دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں مانگنے سے جو ہے وہ کفار کی فوجیں نیست و نابود ہو جائیں گی اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعاؤں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، انہوں نے تلواریں بھی اٹھائی ہیں اور بذات خود بنفس نفس شامل ہوئے ہیں، اور اللہ نے نصرت بھیجی اور مسلمانوں کو فتح دی۔ لیکن یہاں پہ جو ہے مسلمان وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم دعائیں مانگیں اور فتح مل جائے۔ ایسے تو نہیں مل رہی ہے۔ اچھا، فتح اس لیے بھی نہیں مل رہی ہے کیونکہ جی جنگ تو ہم سے ہو نہیں رہی ہے، وہ تو دوسرے مسلمان مر رہے ہیں۔ اسی لیے 2 ارب مسلمان پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ اسرائیل نے غلام بنائے ہوئے، اور صرف فلسطین والے جو ہے نا وہ بیچارے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور مر رہے ہیں، اور مستقل مرے چلے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ ہم لوگ KFC نہیں کھائیں گے، ہم لوگ میکڈونلڈس نہیں کھائیں گے، کوک نہیں پئیں گے، پیپسی نہیں پئیں گے۔ اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑنے والا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت پیسے ہیں ان کے پاس بھائی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے ہماری 2-2 روپے کی چندی چوری کرنے سے۔ ہمارے پورے ملک کی جتنی GDP ہے نا اتنے تو ان کی ایک کمپنی کے ٹوٹل ایسٹس ہوتے ہیں، تو اس کو ہمارے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ بہرحال اگر کوئی فرق پڑ بھی رہا ہوگا تو چلو بھی ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں بائیک آؤٹ۔ لیکن جو در حقیقت ہمیں کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم کیا ماتر محمد سے میں ریکویسٹ کروں کہ جی پلیز، یا رجب طیب اردگان کو میں بولوں کہ جی دیکھیں میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، آپ جا کے جو ہے نا وہ اپنی فوجیں بھیج دیں جو اسرائیل کا ہاتھ روکیں یا اسرائیل کو روکیں، کسی طرح سے فلسطینیوں کی مدد کریں، آپ اپنی فوجیں نکال دیں۔ میں یہ ریکویسٹ کس سے کروں؟ میں ان سے کروں جا کے؟ میں بنگلہ دیش سے کروں، بھوٹان سے، نیپال سے، کس سے کروں؟ اور سعودی عرب سے کروں، دبئی سے کروں، کس سے کروں میں یہ ریکویسٹ کہ اپنی فوجیں بھیج دیں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو طاقت دی، اقتدار دی ہے۔ کیونکہ جن سے میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں ان سے تو مجھے ڈرتا ہوں کہ اگر میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جی آپ اپنی فوجیں بھیج دیں جا کے جو ہے اسرائیل کو روکیں کسی طرح سے، جو اتنا خون ریزی کر رہا ہے وہ کون روکے گا ان کو؟ قیامت کے دن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے ہوں گے نا، وہاں پہ لائن لگا کے جنت کے سرٹیفکیٹ پکڑ کے کہ ہم نے جو ہے وہ اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنی روزے رکھے ہیں، تراویاں پڑھی ہیں، ہم نے جو سحریاں اور افطاریاں کروائی ہیں، ہم نے جو ہے وہ چرنگیوں پہ بٹھا کے لوگوں کو شتر مرغ کے گوشت کھلا دیے ہیں، اور ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے پوچھیں گے کہ یہ جو مسلمان جو مر رہے تھے، بچے مر رہے تھے، عورتیں مر رہی تھیں، بوڑھے مر رہے تھے، تم لوگ جو ہے وہ بے حس بن کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سحریاں اور افطاریاں کروا رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے، روک نہیں سکتے تھے؟ اللہ نے کیا کس چیز کی کمی رکھی ہے تمہارے پاس؟ طاقت، عزت، سب کچھ ہے۔ بس ہمیں یہ ڈر ہے کہ جی ہم اگر ایسا کام کریں گے تو IMF ہمیں قرضہ نہیں دے گا، IMF ہمیں قرضہ نہیں دے گا، ہم دیوالیہ کر جائیں گے۔ یہ جو تلوار لٹک رہی ہے نا ہمارے سر پہ، یہ آج سے نہیں لٹک رہی ہے، یہ تو پتہ نہیں کب سے لٹک رہی ہے۔ مطلب نسلیں جوان ہو گئی ہیں اور وہ قرضے کی قسطوں کے چکر میں ہم لوگ ہمیشہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ جتنے علماء کرام ہیں یہ ہمیں سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ جی رزق کے لیے پریشان نہیں ہونا ہے، رزق کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا، وہ رزق دے گا، وہ کہیں سے بھی رزق تمہیں دے گا، تم نے رزق کے لیے پریشان نہیں ہونا ہے۔ اور پھر ہمیں بولتے ہیں کہ جی وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، وہ لوگ بیچارے بھوک سے پریشان ہیں۔ ان کو دعاؤں سے زیادہ اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمارے ساتھ کی ہے۔ جیسے امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا نا، 2 بیٹل شپس بھیج دیے، 2000 ٹروپس اسٹینڈ بائی پہ ریڈی رکھے، اور پوری دنیا کو ڈنکے کی چوٹ پہ بولا ہے کہ جی آپ کرو، باڑ میں جائیں، ان سب کو میں دیکھ لوں گا۔ اسرائیل کو بولا تو کر، تو نے جو کرنا ہے۔ یہ والا ساتھ چاہیے فلسطین کو کسی مسلم امہ سے، کہ اس کے پاس جائیں اور جا کے فلسطین کا ساتھ دیں اور اسرائیل کا ہاتھ پکڑیں کہ بھائی رک جا، بس کر دے، بہت ہو گئی ہے۔ اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے وہ طاقت دی ہے، وہ اقتدار دی ہے، ورنہ آپ سے پوچھا جائے گا اور لازمی پوچھا جائے گا اور سب سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کرے کہ یہ ویڈیو، یہ آواز یہ ان لوگوں تک پہنچ جائے جن کو اللہ رب العزت نے وہ طاقت بخشی ہے اور وہ عزت دی ہے، اور ان کو اس ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں ان کے دلوں میں یہ رحم آئے کہ بس وہ جائیں اور جا کے کسی طرح سے ان کو روکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں فتح دیں گے اور پوری دنیا میں ہم لوگ سرخرو ہوں گے، اور یہ IMF کے قرضوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت وسائل بنا دیں گے کچھ نہ کچھ اس ملک کے لیے، بہتری کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔